اور ایمان کے چور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے وہی ہے۔ جو بھی نافرمان ہے وہ ایمان کا چور ہے، اور اس چوری میں اس کے اخلاق اور اس کی بہترین قسم کی گفتگو اور اس کا بہترین قسم کا کلام اور اس کا لوگوں کے سامنے بڑا قابل عزت اور وقار ہونا، یہ تمام چیزیں اصل میں چوری کے لیے ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں۔ کوئی بھی چور اپنی پہچان کروا کر چوری نہیں کرتا۔ جب وہ چوری کے لیے جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرا لباس ایسا ہو کہ میں اہل خانہ میں سے لگوں، میرا چال چلن ایسا ہو کہ گھر کا فرد لگوں، اپنا لگوں، اور میری کسی حرکت سے لغزش سے کسی کو یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ میں چور ہوں یا چوری کرنے آیا ہوں۔ اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے چور، اور پھر وہ جا کر چوری جب کر لیتا ہے تو پھر اگر کسی کو پتہ لگ بھی جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ ایمان کا چور بڑے معتبر طریقے سے آتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر ہے دین کا دشمن نہیں بتاتا، دین والا بتاتا ہے۔ اپنے آپ کو اسلام یا ایمان کا دشمن ظاہر کر کے ایمان کی چوری کرنے نہیں آتا، خود کو مومن کہہ کر چوری کرنے آتا ہے، خود کو اہل ایمان میں شمار کر کے چوری کرنے آتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے کام ہیں جن کاموں کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیتتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے، اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر کوئی اہل خیر ہے تو وہ ہم ہی ہیں، باقی کوئی نہیں۔ تو اہل خیر کے کاموں کو تھوڑا سا کرنے کے بعد وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف جب مبذول کر لیتا ہے، توجہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا اصلی ہدف، اپنی اصلی چال، اپنی چال کا، اپنی شطرنج کا اصلی گھوڑا اس وقت چلتا ہے۔ اور پھر یہ اس طرف بات آتی ہے کہ دیکھو حقیقت تو یہ ہے کہ اہل خیر ہم ہیں، حقیقت تو یہ ہے رفائی ادارہ ہمارا ہے، حقیقت تو یہ ہے جے ڈی سی کے مالک ہم ہیں، حقیقت تو یہ ہے ہم لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں کام آنے والے لوگ ہیں، ہم اخلاق میں بڑے بہترین ہیں، مظلوم ہمیں بننا آ جاتا ہے، بات بات پر رونا ہمیں خوب آتا ہے۔ یہ ساری وارداتیں، یہ ساری سازشیں کرتا صرف ایک کام کے لیے ہے، اور پھر خود کو مومن کہتا ہے، مومن کہہ کر میدان عمل میں اترتا ہے، پھر لوگوں کے ایمان کا شکار کرتا ہے، اور شکار اس طور پہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم بے ایمان ہیں، تو آپ کا ایمان، آپ کے سارے اعمال جو ہے ہم اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، روز قیامت ہم آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ سازش جو آج کی جا رہی ہے، جس سازش کے ذریعے سے آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی، دین سے بے بہرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کرتے ہوئے اس زمانے سے اس سازش کو اہل ایمان پر آشکارا کیا ہے، اہل ایمان کو دکھایا ہے کہ دیکھو یہ کفار کفر کی صورت میں، چور کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے،
بڑے خوش اخلاق ہوں گے، بڑے گفتگو میں نرم کلامی کریں گے، گفتگو کے اندر نرمی کا بڑا لحاظ رکھیں گے، آپ کو نظر ایسا آئے گا ان جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، ان جیسا باعزت با کردار باوقار کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان کے چور ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ایمان کے ڈاکو اور ایمان کے چور ہیں جو تم سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا قرآن واضح نہیں ہے؟ کیا دین واضح نہیں ہے؟ کیا اسلام واضح نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کو ماننا تھا اور رسول بتا کر نہیں گئے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا اور پیغمبر سے رہ گئی ہے؟ ایسی جب کوئی چیز نہیں ہے، دین واضح ہے، اور اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ بینات ہے، واضح نہیں، واضح ترین ہے، مبین ہے، واضح ترین ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بات باقی نہیں ہے تو پھر دین کو اپنی اصل حیت پر قرآن نے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور جب یہ دین بیان کیا ہے تو اس کے اندر تقیہ نہیں ہے، جب یہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر امامت نہیں ہے، جب یہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر قرآن کی تحریف کا عقیدہ نہیں ہے، جب یہ بیان کیا ہے تو اصول دین میں عدل نہیں ہے، جب یہ بیان کیا ہے تو اصول دین کے اندر صرف 3 چیزوں کو بیان کیا ہے، توحید، رسالت اور قیامت کو، باقی 2 چیزیں بعد کے اندر آنے والوں نے داخل کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں، یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ لوگوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کی فکر ان کے پاس ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس صورت کے اندر تمہارے پاس آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے ڈاکو ہوں گے۔ ڈاکو ہوں گے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے، عجیب و غریب۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر جو ہے نا، کسی کو آپ راضی کرتے ہیں کسی کام پر، یار آپ یہ کام کرو، وہ انکار کرتا ہے برابر کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، آپ کہتے ہیں یار تم کرو، جو ہوا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو حوصلہ ہو جائے اور اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار اب تو ذمہ داری بھی اس کی ہے، چلو کر لیتا ہوں۔ اس بات پر لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، کافر ہیں، انہوں نے یہ کہا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، ان ایمان والوں کو ان منکروں نے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، ایمان والوں سے وہ یہ کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، ہمارے پیچھے چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، پھر تمہارے جتنے گناہ ہیں ہم اٹھا لیں گے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کو مانو، تمہارے اوپر جتنی بھی کوتاہیاں، اگر یہ بات غلط ہے، جتنے بھی گناہ ہیں تو ہم اس کو اٹھائیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، اگر ہم غلط ہیں، جھوٹے ہیں، تو قیامت میں ہم آپ کے گناہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان مومنین کے گناہوں یا خطاؤں میں سے روز قیامت کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، ایک ذرہ بات بھی، ایک ذرہ بوجھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، بے شک تحقیق وہ، یعنی جو یہ کہنے والے ہیں، لا پھر تاکید، کاذبون پکے جھوٹے، اللہ فرماتے ہیں بے شک تحقیق وہ جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے،
لکاذبون، پکے جھوٹے ہیں، لیکن ایسے بچیں گے بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو گمراہ کیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے جو ان کی باتوں میں آ کے گمراہ ہو گئے اللہ ان کو چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، نہیں۔ گمراہ بہرحال گمراہ ہے، لیکن ان کا بوجھ ان دعوت دینے والوں کے اوپر بھی آئے گا جنہوں نے ان کو حق سے پھیرا ہے، حق کے لیے جنہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں، جنہوں نے راشن دے کر ایمان خریدے ہیں لوگوں کے، جنہوں نے ان کو کپڑے کے جوڑے دے کر ایمان خریدے ہیں، جنہوں نے ان کو بجلی لگا کر ایمان خریدے ہیں، ان کی سیوریج بنا کر ان کے ایمان خریدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان کو حقیقت دین سے گمراہ کیا وہ ان سب کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن اما کانوا یفترون، اس جھوٹ گھڑنے کے بارے میں جو یہ لوگوں کے سامنے گھڑا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، اس طور پہ جھوٹ گھڑتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو وہ چیز مہیا کرائیں گے جو آپ کو چاہیے، لیکن قرآن کو اس طرح سے نہ سمجھنا جس طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ جملہ وہ انہی الفاظ میں نہیں کہتے، انہی الفاظ میں تو نہیں کہتے، لیکن قرآن کی حقیقت کو بدلتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پوری امت یہ کہتی ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پوری امت نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک مومن اٹھا جس نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بڑے مومن ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں گے، وہ بڑے بڑے مومن، بڑا ان کا جبہ کبا ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کے ساتھ دشمنی، قرآن کو مانتے ہیں۔ پوری دنیا نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے سمجھا اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں، اللہ کے اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں نہیں کہا ذالک الکتاب، یہ اللہ نے علی کے بارے میں کہا کہ علی میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کا پورا مفہوم بدل دیا، کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کے رموز کو بدل دیا، قرآن کے اسلوب کو بدل دیا، قرآن کے معنی کو بدل دیا، الفاظ کو بدل دیا، لیکن ہیں مومن، ہیں ایمان کے ڈاکو، ایمان کو یوں چوری کرتے ہیں، اس طریقے پر ایمان کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان، ہمارے مومن، وہ بڑے فخر کے ساتھ دین دشمنی میں انہی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، صرف چند ٹکوں کے لیے۔ اگر ٹکوں کے لیے نہیں ہے اور وہ اس پر قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹکے نہیں ملے ہیں، ہم نے کوئی پیسے وصول نہیں کیے ہیں، تو پھر اللہ کے دین کے اندر کوئی خرابی تو دکھاؤ، اس قرآن و سنت میں کوئی خرابی دکھاؤ جس کو تم نے پڑھا اور تم عالم بنے، مولوی بنے، ڈاکٹر تھے تمہیں مولوی بنا دیا، قرآن و سنت سکھا دیا، اور سیکھنے کے بعد تم جا کے ان کی صفوں میں کھڑے ہو کر اس شخص کے لیے کہتے ہو کہ اس کی برکتیں اللہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس کی برکتیں ہمارے اوپر۔ پھر ہمیں اجازت دو
کہ ہم ابو جہل کو رحمت اللہ علیہ کہیں ہمیں بھی کوئی راستہ نکال کے دو، ہمیں بھی بتاؤ جو دین کے دشمن ہیں ان کی رحمتیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر کرنے کی کوئی دعا ہمیں بھی سکھاؤ اس قرآن و سنت سے۔ تم بڑے ڈاکٹر آگے 4 سال میں تم کو قرآن و سنت پڑھا دیا، اس لیے کہ اب تم اپنے ادارے کے بل بوتے پر، اور تم اپنے مدرسے کے بل بوتے پر، اور تم اپنے بڑے نام کے بل بوتے پر ایسی باتیں کرو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارا احترام ہے۔ تمہارا کوئی احترام نہیں ہے۔ جس شخص کا احترام تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے احسن الفتاوی میں حقیقت لکھ کر آشکارا کی ہے۔ اور جو اپنے باپ کے راستے پر نہ ہو، جو اپنے بڑے، اپنے قائد، اپنے رہبر رہنما کے، اور اپنے عالم اور اپنے مرشد اور پیر اور اپنے شیخ کے راستے پر نہ ہو، اس کو باغی اور گمراہ کہا جاتا ہے۔ وہ امت کا رہبر نہیں ہوتا، وہ امت کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ تم مفتی رشید رحمت اللہ علیہ کے راستے پر نہیں ہے، تو آ کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ جواد نقوی اس کی اوپر جو ہے رحمت کی دعائیں کر رہا ہے اور امت کو یہ بتا رہا ہے، اور وہ بے ایمان، وہ اس قرآن کا قائل نہیں ہے۔ ہمیں کسی کے کفر سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ کفر کو اسلام کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ کافر کو ایمان مومن کیوں بتایا جا رہا ہے، کیوں امت کو گمراہ کرتے ہو، کیوں امت کو اس کے اندر ڈالتے ہو، کیوں امت کے لیے نئی نئی راہیں کھولتے ہو، کیوں امت کو وہ راستہ دے رہے ہو جو راستہ رسول کا نہیں، اللہ کا نہیں ہے۔ بتاؤ، اسی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مجھے بھی سمجھا دو، ہمیں بھی بتا دو کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا منافق کی یہ تعریف نہیں ہے؟ کیا جو قرآن کو غلط کہے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کیا جو ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہو وہ مومن ہو سکتا ہے یا وہ رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر، عمر اور عثمان پر لعنتیں کرے وہ رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جو نماز کے اندر ان کے اوپر لعنت کرے وہ رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ تو نے کس ادارے میں پڑھا ہے؟ تو نے کون سے قرآن میں پڑھا ہے؟ کون سی حدیث میں پڑھا ہے؟ قرآن اور سنت کا نام لے کر امت کو گمراہ کرنے والا ڈاکٹر ایاز اس کے ادارے کے اندر کھڑے ہو کر یہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے امت جڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو بتا صحابہ نے کیا پہنچایا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو کیا دیا تھا؟ جو انہوں نے پہنچایا وہ دین تھا یا نہیں تھا؟ کیا وہ دین تھا یا جو یہ بتا رہے ہیں وہ دین ہے؟ امت کو کسی راستے پر تو لاؤ، امت کو کوئی راستہ تو دکھاؤ، کیوں گمراہ کرتے ہو؟ 4 سال پڑھنے کے بعد تو امت کو یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کا دیا ہوا دین غلط تھا، ان بے ایمانوں کا دیا ہوا دین صحیح ہے۔ تم امت کو راہ راست پہ لا رہے ہو، تم امت کو یہ راستہ دکھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، اسلامی حمیت نہیں ہے، تمہارے اندر صحابہ کے ساتھ وفا عشق نہیں ہے؟ وہ مر گئے، کٹ گئے، سب کچھ قربان کر دیا، پیغمبر کے دین کے ساتھ وفا کر گئے، اور تم ان کی قربانیوں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان کی قربانیوں کے اوپر آج تم مٹی اور خاک ڈال کر اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہو، اور اپنے آپ کو مجمع العلوم الاسلامیہ کا ذمہ دار بتا رہے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ بے غیرت انسان، تم امت کو یہ درس دے رہے ہو، یہ بتا رہے ہو کہ جو قرآن صحابہ نے پہنچایا اگر وہ بھی صحیح ہے اور جو جواد نقوی کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، تو پھر ان دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں کو صحیح کہنے والا منافق ہے، یہ دونوں کو صحیح کہنے والا امت کے اندر تفرقہ ڈالنے والا ہے۔ ہمیں کسی کافر، منافق، کسی بے ایمان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی قرآن کو نہیں مانتا، نہیں مانے، لیکن نہ ماننا اسلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو نہ ماننا اسلام نہیں ہو سکتا، قرآن کا انکار کرنا اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جی یہ کل کے بچے ہیں اور یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں، کل کے بچے صحیح لیکن قرآن کے ساتھ سچے ہیں۔ تمہارے جیسا بڑا پن خدا کسی کو نہ دے۔ تم جتنا بڑا ہونے کے بعد اگر قرآن سے ہی دشمنی کرنی ہے تو خدا ہمیں اس عمر تک نہ لے کر جائے، اس مرتبے، اس عہدے تک نہ لے کر جائے جس تک تم لوگ گئے ہوئے۔ یہ وہ عزتیں ہیں جو لوگوں سے بٹور رہے ہو،
دنیا کو بتاتے ہو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے، ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتاتے ہو، اور پھر لوگوں سے عزت بٹورنے کے لیے کفر کو اسلام بتاتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اسلام کے روپ میں اسلام دشمن ہو، اسلام دشمن۔ ہمیں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے جس کو صحابہ کا لحاظ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مولویوں کو، وہ میرے بعد عالم بنا ہے جس کو میں یہ باتیں سنا رہا ہوں، جس ادارے سے وہ پڑھا ہے میں بھی اسی ادارے سے پڑھا ہوا ہوں، میں نے رابعہ تک جامعۃ الرشید میں پڑھا ہے، میں بھی اسی ادارے سے پڑھا ہوا ہوں، ہمارے سے بعد میں پڑھا ہے، لیکن اس کو عہدہ دے دیا، کیا تھا وہ ڈاکٹر ہے، 4 لوگ حکومت میں اس کو جانتے ہیں، لندن، یورپ، مانچسٹر وغیرہ کے دورے کر کے آیا ہے، دنیا میں کسی سے انگریز سے بات کرنی ہو تو انگلش میں بات کر سکتا ہے، یس نو، ایبسلیوٹلی نو، یہ وہ بول سکتا ہے۔ ان بنیادوں پر آپ کسی کو اپنا راہبر بتاتے ہیں، ان بنیادوں پر بتاتے ہیں۔ رہبری ان بنیادوں پر نہیں ہے، رہبری قرآن و سنت کی پیروی کے اندر ہے، پیروی کے اندر۔ یہ جو باتیں آج تم لوگوں کو بتا رہے ہو عزت کے حصول کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے پرامن ہیں، تم پرامن ہو، جو نبی کے راستے پر، رسول اللہ کے راستے پر نہ وہ پرامن ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں آج دیکھ کر تم بک رہے ہو، ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، جناب ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ آ گئے، سرداران مکہ آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا ابو طالب بات یہ ہے، ہم تیرے پاس ایک عرض لے کر آئے ہیں، درخواست اور گزارش لے کر آئے ہیں، ہماری بات غور سے سنو۔ ہماری بات یہ ہے کہ دیکھو ہمیں تمہارے بھتیجے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تم تو ہمارے ہی ساتھ ہو، اپنے بھتیجے سے 3 باتیں کہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں، جو چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے کہو کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اس کو مان لیں، ایک مطالبہ ہے۔ باتیں کیا ہیں؟ اپنے بھتیجے سے کہو اگر وہ حجاز کی حکومت چاہتا ہے، مکہ کی حکومت چاہتا ہے، ہم اس کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں، حاکم۔ اور اگر وہ نعوذ باللہ کوئی عورت چاہتا ہے، اشارہ کرے، اس کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دولت چاہتا ہے، سارے مکہ، سارے عرب کی دولت لا کے آپ کے بھتیجے کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ 3 چیزیں، انہی 3 چیزوں پر آج امت بک رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران مکہ نے پیش کی، چاچا سے آ کر کہا، چاچا سے کہا، اب وہ سرداران مکہ اپنا مطالبہ پیش کر کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چچا مخاطب ہوئے، بھتیجے سرداران مکہ آئے تھے، قریش آئے تھے، جی چچا کیا کہتے تھے؟ بیٹا بات تو معقول کر رہے تھے، بات تو سمجھ میں آنے والی کر رہے تھے، بات تو بڑی اچھی تھی، چچا بات کیا تھی؟ بھتیجے وہ کہہ رہے تھے اگر حکومت چاہتا ہے تجھے دینے کے لیے تیار ہے، کوئی عورت چاہتا ہے تیرے عقد میں دینے کے لیے تیار ہے، دولت چاہتا ہے پورے عرب کی دولت لا کر تیرے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے پوچھا، چچا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ بدلے میں کیا چاہتا تھا؟ بدلے میں کیا چاہتے تھے؟ بیٹا بدلے میں جو بات وہ چاہ رہے تھے وہ بات بھی مناسب تھی، وہ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ تم اپنی دعوت سے باز آ جاؤ، وہ یہ نہیں چاہ رہے
کہ تم توحید کی دعوت دینے سے باز آ جاؤ، وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ معبودان باطلہ ہیں ان کا رد کرنا چھوڑ دو، اپنی دعوت دیتے رہو، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہو، اللہ کی طرف بلاتے رہو، لیکن ہمارے معبودان باطلہ کو غلط نہ کہو، ان کا رد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو مخاطب کر کے کہا، چچا جان، جو سرداران مکہ آپ کے پاس آ کر مجھے یہ آفریں کر کر گئے ہیں کہ میں ان میں سے کوئی چیز قبول کر لوں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو زمین پر موجود ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ممکن ہیں، جن کا حصول ممکن ہے، جن کا امکان ممکن ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر بات کہنا چاہتا ہوں، میرے چچا ان سرداران سے کہہ دو یہ زمین کی چیزیں چھوڑو، تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، جو کہ محال ہے، لیکن تم پھر بھی چڑھ جاؤ اور آسمان کا سورج اتار کے محمد کے دائیں ہاتھ پر رکھ دو، آسمان کا چاند اتار کر محمد کے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، میں محمد چاند اور سورج جیسی دولت کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن توحید بیان کرنے سے باز آؤں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، توحید سے باز آ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کی دولت کی بات کر رہا ہے، محمد عربی تو آسمان کی دولت ٹھکرا کر گئے ہیں، تو کیسا امتی ہے یار، تو کیسا امتی ہے؟ پیغمبر تو آسمانوں کی دولت ٹھکرا گئے، اللہ کی توحید سے رشتہ نہیں توڑا، اور تو نے دنیا میں دو چار جبے والے تجھے گلے سے لگائیں گے، تیری عزت ہوگی، تجھے آگے پیچھے سے ہاتھ لگائیں گے، دو چار ٹکے تیری جیب میں ڈال دیں گے، ڈاکٹر صاحب بہت اچھا تھا جی، ڈاکٹر صاحب بہت اچھا۔ یہ ایک جو ہے وہ طریقہ کار چل چکا ہے، طریقہ کار چل چکا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، اگر آپ یقین کریں، پڑھیں اور سابقہ تاریخ کو پڑھیں اور ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھیں جو اسلام دشمن ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ اسلام کے خلاف سازش کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں اب بھی ایسے موجود ہیں، وہ کیا کرتے کہ جی یہ جو ہمارے جیسے ایسے علاقوں کے اندر جو ہے کوئی ڈاکٹر واکٹر کو بھیج دیتے، جی ڈاکٹر بڑا اچھا آدمی، ہر آدمی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بھیج دیتے ہیں جی۔ اب وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ گیا جی، مسجد کا چندہ ہوتا ہے، چندہ ہوتا ہے تو جی اب وہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کے ایسے جھولی میں ڈالتا، سب کو دکھا کے۔ اب وہ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دین بیان ہو رہا ہے یا نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں بھائی مسجد کا چندہ شندہ آ رہا ہے کہ نہیں، پیسے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ 5000 والا آدمی نا یہ اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اس نے 5000 ڈالا ہے، 5000۔ اب وہ کمیٹی کا صدر اس کے پاس جاتا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر، آپ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کلینک ہے جی، ڈاکٹر ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ دوسرے تیسرے سارے چمچے گڑچے جتنے جمع ہو جاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے، اگلے جمعے پھر 5000 اس نے ڈال دیا۔ اب کمیٹی والے اس کو کھینچ تان کے کمیٹی میں لے آتے ہیں، یہ کمیٹی میں آتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کا، اس بندے کا کام کیا ہوتا ہے، میں آپ کو سازش بتا رہا ہوں، لکھی ہوئی سازش بتا رہا ہوں کتابوں میں، اور یہ واقعات ہوئے ہیں بتا رہا ہوں۔ اب وہ جب کمیٹی میں آتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے مولوی کیسا ہے، اگر صرف دوستو بزرگوں بات تو سن لو، بس دوستو بزرگوں، اتنی، اس سے آگے کوئی بات نہیں کر رہا، کہتا یہ صحیح ہے، اور میرے جیسا کوئی آدمی تھوڑی بات کھول دے، کہتے یار یہ انتشار پھیلا رہا ہے، یہ مولانا صاحب انتشار، کسی اور آدمی کو لاتے ہیں، یہ انتشار پھیلتے، ایسی گفتگو سے کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا، ہمارا کسی سے کیا لینا، اس طرح کر کے جا کے اس امام کو فارغ کرا دیتے ہیں، اور اس کو لے آتے ہیں جو دوستوں بزرگوں بات ہے، مسواک کرنے کے یہ فضیلت ہے، اور رمضان کی خوشخبری دینے کی یہ فضیلت، بس یہ بندہ صحیح ہے،
مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے تو سرداران نے کہا تھا دعوت دیتے رہو، ایک بات سے روکا تھا کہ یہ جو معبودان کا رد کرتے ہیں نا، یہ نہ کرو، یہ جو صرف ایک ہی کام میں لگے ہیں، رد تو نہیں کر رہے۔ کوئی سمجھے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سازش یوں کرتے ہیں، ایسے علماء کو مساجد میں رہنے نہیں دیتے، کمیٹی والوں کے ساتھ دوستی یاری لگا کے نکالتے ہیں ان کو۔ دیکھو یار یہ ہر ایک کے بارے میں بتا رہا ہے اس طرح، اس سے انتشار ہوتا ہے، انتشار نہیں ہوتا، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آج جو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس بات کو لے کر آپ کو کل کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو بات آج میں نے سمجھا دی ہے، کل آپ کے سامنے آئے گی، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے سنیں گے یہاں وہاں سے۔ یقین جانو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے فرق کے باطلہ کے ساتھ، کسی قسم کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یار یہ اس کا حوالہ کیسے، اس کی دلیل کہاں سے، یہ کیسے، یہ کیسے، ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو جو مولوی بنایا نہ بنا، مسواک کی فضیلت بتانی ہے بس۔ بڑی عید رمضان اور بڑی عید کے درمیان میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بتانا ہے، کیسے ذبح ہوئے، کیسے بچایا اللہ نے۔ بس یہ نہیں بتانا ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں وہ یہ لوگ ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، یہ نشاندہی نہیں کرنا، اس سے انتشار ہوتا ہے۔ یوں وہ لوگوں کے اندر صفوں میں بیٹھ کر، خدا کی قسم صفوں میں بیٹھ کر اہل اسلام کو یوں گمراہ کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہمارا تو سب کچھ پیسہ دولت ہے، چاہے کمیٹی والا ہے، چاہے ممبر اور محراب والا ہے، اس کو جو مقتدی پیسے امام کو زیادہ دے، بولے ٹھیک ہے۔ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، یقین کرو کہ اس سے بارہا یہ مطالبہ کیا کہ یار سود پر بیان کر، یہ کہہ کر وہ سود پر بیان نہیں کرتا ہے کہ یار میرے کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ سود سے وابستہ ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سود پہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یار، یقین جانو، آپ اندازہ لگاؤ، سوچو، اس وابستگی کی وجہ سے دین کسی وابستگی کو نہیں مانتا، وہ اٹل حقیقت ہے۔ دین فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی وہ ہے، اورنگزیب فاروقی صاحب کے لیے بھی وہ ہے، مفتی شکیل کے لیے بھی وہ ہے، آپ کے لیے بھی وہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ سمجھے کہ نہیں اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ ہے، نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ نے خود بنایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ ہم یہ شخصیت پرستی میں جو آئے نا، شخصیت پرستی، اس نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے۔ شخصیت پرستی یہ ہے کہ مجھے فاروقی صاحب پسند ہے، آپ کو فضل الرحمان صاحب پسند ہے، اس کو فلانا پسند ہے، اس کو فلانا پسند ہے، یہ غلط بات ہے۔ علماء کی عزت اور محبت دل کے اندر ضرور ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دین سے وابستہ ہے، ان کی نسبت دین کے ساتھ ہے۔ ہماری محبت کی وجہ اس کی ذات پات نہیں ہے، دین ہے۔ ہماری محبت کی وجہ دین ہے، ہونا بھی یہ چاہیے۔ اگر کسی کو کسی اور وجہ سے کوئی پسند ہے تو اپنی وجہ صحیح کرے بھائی، وجہ صرف دین ہے، وہ اپنی وجہ صحیح کرو، وجہ صرف دین ہے، ہمارا اور کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخصیت کو منوانے کے لیے یہ جو من گھڑت باتیں، یہ جو خواب ہیں، یہ وہ ہے۔ آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، ہم لوگ یہاں سے خیر پور گئے، جب یہ مسجد ہم بنا رہے تھے، اس زمانے میں تھوڑا کام تھا، میرے ساتھ مولوی عدنان افریدی بھی تھا، ہم دونوں گئے۔ جس دن ہم وہاں پہنچے اسی دن پیر صاحب پگارا جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، رخصت ہوئے تھے۔ تو خیر پور میں ہم ہوٹل میں اوپر چھت پہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، بھوک لگی تھی تو کھانا کھا رہے تھے۔
تو بڑی دنیا جو ہے پیر صاحب پگارا کے جنازے میں جو ہے نا آئی ہوئی تھی، بڑا رش تھا۔ تو وہ ہوٹل بھی اوپر نیچے سارے انہی مریدوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ باتھ روم سے نکلا، سامنے واش روم اس سے نکلا، اس نے ایسے دیکھا اڑی ایسے کیا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سائیں چند میں نظر تو اچے۔ پگارا صاحب کو بولا وہ چاند میں نظر آ رہا ہے۔ وہ جتنے مرید تھے سارے بھاگ کے ادھر آئے، کہتے ڈس 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 سائیں نظر تو جائے، چھا تو کرے دعا تو گرے ڈس نے دعا تو گرے۔ سائیں چاند میں نظر آ رہا ہے، کیا کرے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ جتنے تھے نا وہ سب نے کہا ہڑی بالکل ہڑی سچ۔ میں نے سمجھا شاید سچ میں آ گیا، میں بھی اٹھ کے ادھر چلا گیا۔ میں نے بہت زور لگایا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کاتھیا مکھے تو نظر کون تو اچھے کاتھیا، اڑے ڈس نے دعا تو گرے ڈس۔ میں نے بولا چنڈ میں کونے، تجھے دماغ میں بیٹھوا اتنے، یہ دماغ میں ہے آپ کے، چاند میں نہیں ہے، یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی صورت بنائے تو ویسی صورت ہے، بہت دعا تو گرے بس۔ یہ اس طرح نظریات، اس طرح قیادتیں نہیں بنتی ہیں۔ ماں بیگا خوب کی اولی دو۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کچا مولانا جان رحمت سے بلا ووٹ ورنہ کو نو ماں پسے دے من ضرورت نشتا زینب بخم۔ مولانا جان محمد کو جس نے ووٹ نہیں دیا، میرے پیچھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بخشوں گا۔ خدا کے بندے، لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہو۔ یہی دین رہ گیا، یہی دین رہ گیا کہ اب تو لوگوں کی نمازیں، آج تک تو لوگوں کی نمازیں خدا قبول کر رہا تھا، ابھی اس نے شروع کی ہیں اس نے شروع کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے، وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، ہمارا کسی سے یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں پوری مملکت خدا داد پاکستان کا ہر فرد اس اصول پر آ جائے جو ہمارا آئین کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی۔ قرآن و سنت کی بالادستی یہ ہے کہ قرآن و سنت کو پہنچانے والے صحابہ ہیں، صحابہ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ صحابہ سے اپنا رشتہ توڑو گے دین نہیں بچے گا، صحابہ سے رشتہ جوڑو گے ہر چیز تمہیں ملے گی۔ تمہاری ہر سنت کے پیچھے جس کا پہرا ہے وہ پہرے دار صحابی رسول ہے۔ تمہارے کلمے کے پیچھے جو گواہ ہے وہ گواہ صحابی رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، گواہ کون؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ پر یہ قرآن اترا تھا، جنہوں نے اترتے دیکھا وہ کون؟ وہ تو صحابہ ہیں۔ ہم نے کہا مسواک سنت ہے، پیغمبر کو مسواک کرتے دیکھا جس نے، وہ کون؟ وہ صحابہ ہیں۔ قرآن و سنت کو جمع کرنے والے آج کے دور میں کئی دارالارشاد ہوں گے، کئی مکتبے ہوں گے، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے اس قرآن کو جمع کیا وہ جماعت کون؟ وہ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ قرآن کے جامعین ہیں، سنت کو جمع کرنے والے ہیں، تو قرآن و سنت کی جب بالادستی ہے تو صحابہ کی بالادستی ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ صحابہ کے بغیر مل نہیں سکتا، تمہارے پاس کلمہ نہیں رہ سکتا، خدا کی قسم رسول تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں نبی نہیں مل سکتا، صحابہ کو ہٹا دو۔ کیوں؟ ہمیں تو صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 12 ربیع الاول کا دن مناتے ہو کہ رسول اللہ دنیا میں آئے، اور جنہوں نے بتایا ان کو بھول جاتے ہو۔ بتایا تو صحابہ نے، رسول اللہ کی زلفوں کا، کملی کا، چادر کا تذکرہ کر کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، اور ایک پیغمبر کی داڑھی کے بالوں کو گن کے امت کو دینے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی کی داڑھی مبارک میں 18، 17، 19 یا 20 بال سفید ہوئے تھے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو جمع کیا، ایک ایک چیز کو۔ پیچھے چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ بھی لوگ گزرے ہیں
بتاؤ داؤد علیہ السلام کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ کیسے کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام دعوت کیسے دیتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا طرز کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ٹوپی کیسی پہنتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بال کتنے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس کیسا تھا؟ یہودیوں تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں چپل کیسی تھی؟ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کیسی تھی؟ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے بال کیسے تھے؟ یہودیوں کے پاس ان کے نبی کا حلیہ محفوظ نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے رسول اللہ سفید لباس پہنا کرتے تھے، بتانے والے صحابہ ہیں، ہمیں بتایا ہے رسول اللہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رویا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمیں بتائی ہے، پیغمبر علیہ السلام بقیع میں جا کر ان کے لیے دعائے استغفار کرتے تھے۔ صحابہ نے ہمیں پہنچایا ہے پیغمبر علیہ السلام ناخن یوں تراشا کرتے تھے، اس انگلی سے شروع کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام جب کنگھی لگاتے تھے تو درمیان سے سین نکل جاتی تھی، درمیان سے ایک لکیر بن جاتی تھی، کبھی خود لکیر نہیں بنائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کرتا مبارک ٹخنوں سے اوپر تک ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک سامنا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام لاکھوں کے مجمع میں بھی کھڑے ہو جائیں، معجزہ یہ تھا آپ سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام مسواک یوں کرتے تھے، پیغمبر نماز میں کھڑے ہوتے تھے ہاتھ یوں باندھتے تھے، پیغمبر علیہ السلام قرات یوں کرتے تھے، رکوع اس طرح کرتے تھے، سجدے میں ایسے جاتے تھے، چلتے تھے تو راستے کے دائیں طرف چلتے تھے اور واپس آتے تھے اس طرح آتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے یہ پڑھا کرتے تھے، اونچائی چڑھتے تھے سبحان اللہ اکبر کہتے تھے، اترتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے، صبح کو یہ دعا پڑھتے تھے، دوپہر کو یہ پڑھتے تھے، شام کو یہ پڑھتے تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام غسل ایسے کرتے تھے، وضو ایسے کرتے تھے۔ پیغمبر لباس پہنتے ہوئے پہلے دایاں بازو اس لباس کے اندر ڈالا کرتے تھے، پیغمبر چپل پہنتے ہوئے دایاں پاؤں چپل پہ رکھتے تھے، پھر دائیں پائیں بایاں پاؤں چپل پہ رکھ کے بایاں پاؤں چپل کے اندر ڈالتے تھے۔ یہ پیغمبر کی ساری زندگی ہے۔ اور کس نے بتائی؟ بتاؤ کس نے بتائی؟ کون ہے بتانے والا؟ ایک ہی طبقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور اس جماعت کا نام ہے صحابہ۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی پہلے دن کی زندگی سے لے کر آخری دن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کو دیا، اس جماعت کا نام صحابہ ہے، وہ صحابہ ہے۔ بتاؤ یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ ہیں، میں پوچھتا ہوں تمہیں بتانے والا کون ہے؟ تمہیں بتانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ ہے۔ روزہ آ رہا ہے، ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم اس مہینے کو ایسا مہینہ بنائیں گے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ وہ تیار ہے، ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تیار ہے راضی ہونے کے لیے، ہمیں ضرورت ہے۔ مر جاؤ گے وہ نہیں مانے گا، پھر تم تیار ہو جاؤ گے۔ اس لیے زندگی میں تیاری کرو اس کو راضی کرنے کی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہم جو روزہ سحری کے وقت کے اندر بند کرتے ہیں، وہ جو وقت ہے سحری کا، یہ جو وقت ہے، یہ وقت ہمیں بتایا صحابہ نے ہے، اور پھر غروب آفتاب کے ساتھ ہم روزہ افطاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو مومن کہا، نہ وہ قرآن کے بتائے صحابہ کے بتائے وقت پہ روزہ بند کرتے ہیں، نہ وہ قرآن کے بتائے وقت کے مطابق روزہ کھولتے ہیں۔ بند پہلے کرتے ہیں، کھولتے ہمارے سے بعد میں ہیں۔ انہیں کوئی چیز قبول نہیں ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مشترکات ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیسے مشترکات ہیں؟ کیسے مشترکات ہیں؟ آپ دیکھیں، ایک بندہ رافضی وہ اپنے امام کے پاس آیا اور امام سے اس نے کہا حضرت ہم ایسے علاقے میں جہاں ہمارا مجتہد موجود نہیں ہے، کوئی بھی مجتہد نہیں ہے جس سے ہم مسئلہ پوچھیں، اب ہم وہاں رہتے ہیں، وہاں ہمارا کوئی عالم نہیں ہے، ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟
تو اس نے کہا مسئلہ جا کے سنی عالم سے پوچھ۔ کس سے پوچھ؟ زور سے، کس سے؟ سنی عالم سے پوچھ، مسلمان عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ، جو وہ بتائے نا، جو عالم یہ بتائے اس کا الٹا کرنا، وہی ہمارا مذہب ہے۔ اس کا الٹا کرنا جو مسلمان بتائے وہ ہمارا مذہب ہے۔ اور ڈاکٹر ایاز صاحب کہتے ہیں 95% ہماری مشترکات ہیں، 5% اختلاف ہے۔ اور ان کا امام معصوم امام کہتا ہے، معصوم امام کہتا ہے کہ جو سنی عالم بتائے اس کا الٹ کرنا وہی ہمارا دین، وہی ہمارا مذہب ہے۔ اب بتاؤ یہ معصوم امام صحیح کہہ رہا ہے یا یہ ڈاکٹر ایاز صحیح کہہ رہا ہے؟ ان کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں ہمیں پتہ ہے ان کے مذہب میں ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ یہ معصوم امام صحیح ہے یا یہ ڈاکٹر ایاز صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ تو کہتا ہے 95% مشترکات ہیں، میں کہتا ہوں تم 5% بتا دو۔ میں گنتا ہوں بنیادی طور پر، میں گنتا ہوں، تم بتا دو۔ اصول دین 3 ہیں ہمارے نزدیک، توحید، رسالت، قیامت۔ ان کے نزدیک 3 نہیں ہے، 5 ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 جزوں پر، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ اور ایران چلے جاؤ تو وہاں 6 جز ہے خمینی حجت اللہ۔ کلمہ بھی جدا ہے۔ ہماری نمازیں 5 ہیں، وہ 3 وقت میں برابر کر جاتے ہیں کام۔ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نمازیں پڑھو گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہ تم کرو گے عذاب سنیوں کو ملے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم جس مٹی سے پیدا ہوئے وہ مٹی سفید ہے، سنی جس مٹی سے پیدا ہوئے مٹی کالی ہے، تو فطرت کے اندر جو مٹی ہے عذاب والی وہ کالی ہے۔ تو اللہ نے سنیوں کو کالی مٹی سے بنایا اور شیعوں کو سفید مٹی سے بنایا۔ اب سنی جتنی مرضی نمازیں پڑھیں ثواب ہمیں ملے گا، ہم جتنے مرضی گناہ کریں گناہ ان کو ملے گا۔ یہ دین ہے۔ نماز وضو دیکھو، ہم ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں، پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں، وہ پاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ مشترکات بتاؤ تو صحیح۔ روزہ ہمارے سے 15 منٹ پہلے وہ بند کرتے ہیں، 15 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ کوئی ایک مشترکات ڈاکٹر ایاز بتانا تو۔ زکوٰۃ دیتے ہو؟ زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان؟ ان کے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ کئی مسلمان بینک کے اندر پیسے رکھواتے تو اپنے آپ کو مذہب کے خانے میں شیعہ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ قسم خدا کی، شیعہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ کیوں؟ ان پہ گورنمنٹ نے معاف کی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم فقہ جعفریہ والے ہیں، ہمارے اعتبار میں ہمارے حساب میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے قرآن میں، ساتھ زکوٰۃ کا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ نے ہر جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جوڑا، ان کے ہاں ہے ہی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، آپ ایک جانور کے اندر 7 آدمی جمع ہو کے قربانی کر سکتے ہیں بڑے جانور میں، ان کے ہاں 250 آدمی اونٹ کی قربانی میں شامل ہو سکتا ہے، 250۔ کوئی ایک مشترکات تو بتاؤ، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور جب میت کو غسل دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ضرور پڑھنا ذرا، مسلمان کیسے دیتے ہیں اور وہ کیسے دیتے ہیں، تو یہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے